ایک سوال مجھے آ گیا ہے، پہلے میں اس کا جی جی مفتی صاحب، کیا ولی کے لیے کرامت شرط ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان ایمان اور تقوی کی بنا پر ہے یا کرامت کا ہونا شرط ہے؟ کرامت اور استدراج میں کیا فرق ہے؟ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی تمام نبیوں میں سے افضل ہیں، کیا یہ امت بھی تو باقی تمام مسلم افضل ہے؟ اور کیا اس امت کے اولیاء کرام بھی تمام امتوں کے اولیاء کرام سے افضل ہیں؟ اس بات کی وضاحت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامت ولی کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ بندہ ان کی خدمت میں رہا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جانے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اتنا عرصہ رہا ہوں، آپ کی کوئی کرامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خلاف سنت کو کام دیکھا اتنا عرصہ؟ تو عرض کی بھئی کوئی نہیں۔ تو فرمایا سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔ کرامت کا اظہار اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر، ذرہ بھی اللہ کی حرکت مرضی کے بغیر حرکت ہے۔ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی بابوں کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، جی آپ نے بابوں کو کس کے مقابلے کھڑا کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے۔ میں کہتا ہوں ہم نے کب کہا، کس بندے نے کہا کہ اللہ نہ بھی چاہے تو کرامت ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے تو اللہ کا ولی مدد کر سکتا ہے؟ کس نے یہ کہا ہے؟ بلکہ ہمارا بابا کھڑی والا تو کہتا ہے، اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ کہہ رہے ہیں بھئی نام میرا بھی محمد ہے اور کملی والے آقا کا بھی، آقا دو عالم کا بھی نام کیا ہے؟ لوگوں صرف نام ملتا جلتا ہے، نام ایک جیسا ہے۔ بات رہی مرتبے کی تو آقا آقا ہے اور غلام غلام ہے۔ کون کہتا ہے کہ بابا نبی کے مقابلے میں آیا یا خدا کے مقابلے میں آیا؟ تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ڈیمانڈ کرنے والا بندہ، آپ قرآن کریم کو پڑھیں، میں وہ آیات جمع کر رہا ہوں، اور ابھی بھی میں آپ کی لائبریری میں قرآن پاک کھول کے بیٹھا ہوا تھا، کہ پوری تاریخ عالم میں کسی مسلمان نے، مومن نے معجزے کا مطالبہ یا کرامت کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے سامنے یہ کام ہو تو ہم مانیں گے، بلکہ کافروں نے ہی، یہودیوں نے، منکروں نے ہی ہمیشہ ڈیمانڈ کی۔ یہ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس میں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ ہم اسی کو نبی مانیں گے جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کے کھا جائے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہودیوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ نبی پاک ایک قربانی کریں اور ان کے سامنے آگ آسمان سے آئے، اس کو کھا جائے، اور وہ کیا کریں گے؟ اس کو مان جائیں گے۔ اللہ کے لیے یہ مشکل تھا، ناممکن تھا کہ نبی پاک کو فرماتا کہ ایک قربانی کیجئے، ہم آسمان سے آگ بھیجیں گے، یہودی سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ایسا، اللہ فرماتا ہے انما الآیات عند اللہ، بے شک کرامتیں اور معجزات کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، بندوں کی ڈیمانڈ پر نہیں ہوتی۔ جنہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں مان جائیں گے، انہوں نے مانا؟ اکثر کافروں نے، ان کے سامنے کیا اللہ فرماتا ہے، تمہارے سامنے پچھلے نبی آتے رہے جن کی آسمان سے قربانیاں آ کے آگ کھاتی رہی، تم نے ان کو بھی کیا کیا؟ شہید کیا، جٹلایا۔ لہذا ڈیمانڈ کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں، یہ تو صرف کیا کریں گے؟ بس یہ صرف وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے فرشتے نازل ہوں، فرشتے ان کے سامنے نازل ہوئے، جو ڈیمانڈ بھی انہوں نے کی، یعنی وہ کہتے تھے کہ کیمرہ لگائیں اور ہمارے سامنے ہو تو اب کیا کریں گے؟ مانیں گے۔ ڈیمانڈ منکروں نے ہمیشہ ڈیمانڈ کی اور دیکھ کے بھی نہیں مانا، ماننے والوں نے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے مانا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ صدیق اکبر سے کہا گیا کہ بھئی آپ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ہم مسجد اقصی سے مسجد حرام میں گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جے سونے رسول محبوب فرما رہے ہیں تو پھر سچ ہی فرما۔ سبحان۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا کے پوچھ لیتا ہوں، بغیر ریسرچ کیے، تحقیق کیے، حضور کی جانب منسوب تھا تو فرمایا ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو بغیر دیکھنے والے چھوٹے مرزا صاحب کو کیمرے کی آنکھ پر ایمان ہے،
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے خدا کے فرمان پر ایمان ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں اس دن مانوں گا جس دن یہ بابے جو ہیں کیا کہیں وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مارگلہ کے پہاڑوں پر رکھ دیں, میں تب مانوں گا. ایک ملحد ہے جس کا نام اویس ہے, شاید لاہور کا ہے, اس نے جواب دیا چھوٹے مرزا صاحب کو, جس کے جواب میں چھوٹے مرزا صاحب نے کہا کہ وہ لا علاج ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں جی, اس نے کہا مرزا صاحب آپ تو ولیوں کو نہیں مانتے کہ ولی کرامت نہیں دکھا رہے. وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے مارگلہ سے اس کو وائٹ ہاؤس کو مارگلہ پر نہیں رکھا, لیکن آپ خدا کو تو مانتے ہیں نا, تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مارگلہ کے پہاڑوں پر رکھ دے. جس طریقے سے ولیوں کو چیک کر رہے ہو اللہ کو اسی طریقے سے. سیلاب آیا اور کہا جی مزار ڈوب گئے, بابے اتنے تگڑے ہوتے تو مزار بچا لیتے, تو کیا سیلاب میں صرف مزار ڈوبے ہیں یا مسجدیں بھی ڈوبی ہیں؟ تو کل یہ بھی کہا جائے گا اصل میں یہ تو کہلوانا چاہتے ہیں, جی بالکل. لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ولیوں کو انکار کریں گے بعد میں کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا انکار. بھئی آپ کہیں گے کہ بابا اگر کوئی ہے تو سامنے آئے ہمیں دکھائے, تو یہ تو کافر بھی نبی پاک کے بعد نبی پاک کو کہتے تھے کہ آپ کا اللہ ہمارے سامنے آئے. یہودی کہتے تھے ہمارے سامنے فرشتے نازل ہوں. یہ ڈیمانڈیں تو منکروں کی ہیں. ایمان کا مطلب دیکھ کے ماننے کا مطلب ہی نہیں ہے, اس لیے تو وہ ایمان معتبر نہیں. آخری کہ جب فرشتہ سامنے آ جائے گا, حدیث ہے نا بخاری شریف کہ غرغرہ کا ایمان معتبر نہیں. کیوں نہیں؟ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں لایا ایمان, کہ موت دیکھ لی, فرشتہ آ گیا, سب کچھ سامنے آ گئی, اب وہ کہتا کہ میں ایمان لاتا ہوں. تو دیکھ کے ماننے والے کا تو ایمان ہی نہیں ہے. ایمان کا مزہ ہی, ایمان کا لطف ہی بن دیکھے ہے. لہذا بھائی ایک بندے نے کہا کہ داتا صاحب نے کیا کیا, وہ 65 میں تو داتا صاحب بم پکڑنے آئے تھے, چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں 72 میں کہ نہیں, اس میں 71 میں نہیں آئے. میں نے کہا ملحد سے لیا ہے. یہ بات کہاں سے لی ہے؟ ملحد یہ بات نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے کہ بدر میں تو فرشتے نازل ہوئے, احد میں کہاں چلے گئے تھے؟ وہ نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے نبی خود مردے زندہ کرتے تھے لیکن خود فوت ہو جاتے ہیں. آج کا منکر کہتا ہے چھوٹے مرزا صاحب کو کہ چھوٹے چھوٹے ساتھی کہتے ہیں کہ بابے خود مردے زندہ کرتے تھے لیکن خود کیا تھے؟ فوت ہو جاتے تھے. یہ بات وہ نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ بابے دم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آرام آ جاتا ہے, خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ملحد نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کسی صحابی کی آنکھ ٹھیک کی, کسی کا بازو ٹھیک کیا, کسی کی ٹانگ ٹھیک کی, لیکن جب خود احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ کڑی تک نہیں نکال سکے, وہ بھی دوسرے کو کہی. سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں اور کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں. لہذا ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی داتا صاحب کی بات, یہ جہاں پہ ملحد کیا لگاتا ہے, بدر کی جنگ لگاتا ہے, احد وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں 65 اور 71 لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے حکم کے تابع ہیں. آپ سے کل کوئی کافر پوچھے کہ اللہ کس کی حکم کے تابع ہے, ہمیں تانا دیتے ہو نعوذ باللہ کہ تمہارے بزرگوں پر لعنت ہو کہ تمہارے حرم میں جو ہے وہ وہابی ہیں, وہ غیر بد مذہب تمہارے وہاں پہ قابض ہیں. تو کیا مسلمانوں کو تانا دو گے کہ مسجد اقصی میں کون قابض ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں ہے. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کا کام نہیں, بندوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کو آزمائیں. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ بندوں کو آزمائے. سبحان اللہ. کبھی وہ ولی کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے, نبی کی شان ظاہر کرنے کے لیے معجزہ بھی دکھا دیتا ہے اور کرامت بھی دکھا دیتا ہے, اور کبھی آزما بھی لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے. ہم اللہ کو اپنے تابع نہیں کر سکتے, اللہ کے تابع ہونا ہے. ہم نے اللہ کے حکم کے, رب کو آرڈر نہیں دینا کہ تو دکھا. رب سے یہ عرض کرنی ہے کہ یا اللہ تو کرم فرما, تیری مرضی ہے, تو علی کل شیء قدیر ہے, تو جب چاہے جو کر. تو ولیوں کی کرامت اللہ کے حکم کے تابع ہے, جب چاہتا ہے. آج بھی غیر معمولی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟
روٹین سے ہٹ کر جہاز سے گر کر بندہ بچ جاتا ہے گاڑی میں، تو یہ کیا کرامت نہیں ہے؟ اظہار قدرت نہیں ہے، خدا کی قدرت کا اظہار نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے کرامت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرط نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ ذہبی نے لکھا کہ ان کے بارے میں غلط باتیں منسوب ہیں۔ جو سند صحیح کے ساتھ بات منسوب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ ولی نہیں، وہ کرامت نہیں، وہ استدراج ہے، وہ شعبدہ باز ہے۔ بعض اوقات غیر مسلم بھی، کافر بھی کیا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی شعبدہ۔ تو ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، سنت پر عمل ضروری ہے، تقوی اور طہارت پہچان ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جس طرح باقی امتیں افضل ہیں، باقی انبیاء میں ہمارے نبی افضل ہیں، اسی طرح امتوں میں امت محمد بھی افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرمائیں۔ حاضرین میں سے جو بھی سوال کرنا چاہیں گے، کچھ سوالات ہمارے مفتی صاحب کے پاس موجود ہیں، باقی آپ کو خود بھی سوال کرنے کی اجازت ہے، مگر شفقت یہ فرمانی ہے کہ کوئی سوال رپیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو بات پہلے ہو گئی ہے اس کو کافی سمجھیں، اور اس کے علاوہ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو وہ بات کریں گے۔ میں اب قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو سوالات ان کے پاس آ چکے ہیں وہ سوالات بتا دیں، اور پھر جس کو مائک چاہیے ہوگا وہ اشارہ کریں گے، ہمارے عبدالرحمن بھائی آپ کو مائک پہنچائیں گے اور آپ کھڑے ہو کر سوال کریں گے تاکہ سب کو سوال کا پتہ بھی چلے اور جو آپ کو بھی پتہ چلے۔ جزاک اللہ جی، بعد میں دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، بلند آواز سے آمین کہنا اور رفع یدین کرنا، اس کا حدیث سے حوالہ دیں۔ بلند آواز سے نماز کے اندر آمین کہنا اور رفع یدین کرنا، اس کو احادیث مبارکہ سے حوالہ پیش کریں۔ ہاں جی، یہ پوچھنے والے نے کہا کہ اس کو احادیث سے آپ ثابت کریں بھئی بلند آواز سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بلند آواز سے آمین کہنا تو ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آمین کہنا ثابت ہے حدیث شریف سے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو روایات ہیں امام بخاری نے بھی جو نقل کی ہے اس میں یہی ہے کہ بھئی فرشتے بھی کہتے ہیں اور تم بھی کہو، تو فرشتوں کی طرح جس کی آمین ہوگی وہ کیا ہوں گے؟ ان کو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو فرشتوں کی آمین کی آواز آتی ہے نہیں، تو فرشتے بھی آہستہ کہتے ہیں، آپ نے بھی کیا کہنی ہے؟ ہاں جی، ہماری دلیل جو ہے آمین آہستہ کہنا ہے۔ ہم سے ہمارا مسلک پوچھیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی فرقے کیوں بنائے گئے؟ تو میں نے کہا فرقوں سے پوچھو، ہم تو فرقہ نہیں، ہم نے نہ بنایا ہے نہ فرقہ پرستی کے قائل ہیں۔ ہم آمین اونچی نہیں کہتے، ہم آہستہ کہتے ہیں۔ ہم سے آہستہ کے بارے میں پوچھیں تو یہ میں نے یہ کتاب میں، ہماری یہ کتاب مسائل نماز آپ نے دیکھی سنی ہوگی، اس میں 63 روایات سیاستہ سے جمع کی ہیں تاکہ اگر کسی بندے کو، ہماری نماز پہلی صدی کی ہے، سیاستہ تیسری صدی کی ہے، جب سیاستہ نہیں تھی نا اس وقت بھی ہماری نماز، لوگ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ٹھیک ہے، 3 صدیاں پہلے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ریکارڈ چاہیے، جو کہتے ہیں کہ سیاستہ سے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے عمل کے لیے کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے، ہم خود حجت ہیں۔ وہ کیسے؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مانے۔ چھوٹے مرزا صاحب سے ایک بندے نے ایک پروگرام میں جو ہو رہا تھا ان کا پوڈ کاسٹ، اس میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ عبد القادر جیلانی، میں کیا جانوں کہ وہ تھے، پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ وہ عبد القادر جیلانی تھے بھی کہ نہیں تھے، دنیا پر تھا بھی کوئی بندہ کہ نہیں تھا۔ بندہ بڑا سیانا تھا، اس نے کہا کہ کل کو اگر یہ کہے کہ امام بخاری کی کتاب امام بخاری کی نہیں ہے یا امام بخاری دنیا پر نہیں تھے، کیونکہ آپ کے سامنے تو نہ امام بخاری ہیں، نہ انہوں نے بخاری لکھی ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں دیکھے گئے ہیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو دلیل کیا دی؟ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول ہی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں بھی اہل سنت مانتے ہیں کہ امام بخاری تھی اور بخاری ان کی کتاب ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت نے مانا بخاری کو، تب ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ماننے سے یہ ثابت ہوئی ہے، لے کے بھی تو ہم ہی آئے ہیں نا، بخاری سے تو آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم نہ مانتے نا تو یہ ثابت بھی نہیں ہونی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل دلیل ہم ہیں، سبیل المومنین، اصل دلیل کون ہے؟ وہ ہم ہیں۔ تو اہل سنت صرف یہ نہیں مانتے کہ امام بخاری کی کتاب امام بخاری کی ہے، اہل سنت یہ بھی مانتے ہیں
کہ غوث اعظم درمیانے اولیاء چو محمد درمیانے انبیاء. آل سنت یہ بھی مانتے ہیں کہ پیر میرا دمڑیاں والا، پیرا شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کریندا دوئیں جہانے اندر. تو ہمارا عمل جو ہے وہ صرف دلیل جس کو چاہیے حدیث اس کو میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں. اور سنت کتاب کا نام نہیں، سنت پریکٹیکل ہے جو پہلی صدی سے 14ویں تک ہم تک پریکٹیکلی پہنچی ہے. تو ابو داؤد میں روایت ہے 799 نمبر ہے، جس میں حضرت جابر بن سمرہ بن جندب کہتے ہیں انہو حافظ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سکتتین، انہوں نے نبی پاک سے 2 سکتے یاد رکھے، سیکھے. سکتہ کیا ہوتا ہے کہ آواز، بلند آواز میں بھی جب آپ قرات کر رہے ہوں تو آواز آہستہ ہو جانا، لیکن تلاوت یا قرات جاری رہتی ہے. آواز نیچی ہو جاتی ہے لیکن تلاوت پڑھا جاتا ہے لیکن آواز اونچی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. تو نبی کریم علیہ السلام نماز میں 2 سکتے فرماتے تھے. کتنے؟ سکتتن اذا کبرا، پہلا سکتہ جب فرماتے تھے جب آپ تکبیر تحریمہ فرماتے، ارشاد فرماتے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ ثنا. تو ثنا سنائی دیتی ہے، تو آپ اس وقت ثنا پڑھتے تھے اور اس کو کیا کرتے تھے؟ آہستہ پڑھتے تھے. اور دوسرا سکتتن اذا فرغ من قراءت غیر المغضوب علیہم الضالین، جب آپ والضالین ارشاد فرما لیتے، پڑھ لیتے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ سکتہ فرماتے تھے. تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو جس طرح ثنا آہستہ پڑھتے تھے حضور، اسی طرح آمین بھی آہستہ پڑھتے تھے. یہ ہماری دلیل ابو داؤد شریف میں موجود ہے. عمل پہلی صدی کا ہے، 300 سال بعد جا کے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے. اینڈ دسیا کرو کہ ساڑا عمل کتنا ہے؟ پہلی صدی کا، 300 سال بعد جا کے امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تاکہ تاریخ تو پتہ چلے نا بھئی یہ جن پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ماننا اور ہوتا ہے اور ایکسیپٹ کرنا اور ہوتا ہے. ایکسیپٹ کرنا اور بلیو کرنا فرق ہے. تو ایک یہ تھا جی قرات والا، دوسرا کیا تھا؟ رفع یدین. بھئی رفع یدین کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا، اس پر ہماری تفصیلی ویڈیو موجود ہیں، ہمارے مکالمے موجود ہیں. یہاں پہ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، وقت بڑا ہو گیا ہے، کہ رفع یدین کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ صحابہ کے اقوال ہیں. نبی پاک کا ان میں ایک بھی قول شریف نہیں ہے. پوری دلیری سے ایک قول بھی اس میں نبی پاک کا، سب صحابہ کے اقوال ہیں کہ صحابی بتاتے ہیں حضور نے رفع یدین کیا. اس میں بھی اختلاف ہے، کہیں پہ سجدے کے درمیان بھی ہے، کہیں پہ رکوع کے درمیان، اور ایک مقام میں ایک روایت ہے جہاں پہ ہر تکبیر پر بھی رفع یدین ہے. رفع یدین منسوخ ہونے پر اتفاق ہے. نماز کے اندر سجدوں کے درمیان کوئی امام بھی رفع یدین کرنے کا قائل نہیں. آج جو کر رہے ہیں یہاں بھی، وہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ رکوع سے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سجدوں کے درمیان کرتے ہیں. جبکہ روایت مالک بن حویرث والی ابو داؤد میں موجود ہے جس میں سجدوں کا بھی ذکر ہے، اور بخاری کی 736 میں ہے کہ حضور ولا یفعل ذلک، حضور سجدوں کے درمیان بین السجدتین، حضور سجدوں کے درمیان یہ نہیں کرتے تھے رفع یدین. اس کا مطلب ہے کہ سجدوں کے درمیان منسوخ ہونے پر امت کا اتفاق ہے. تبھی تو نہیں نہ کرتے، جو کرنے والے ہیں وہ بھی سجدوں کے درمیان. سمجھ آئی ہے؟ یعنی ادھا تسی منا لیا جے، ادھا تک کی ہے مننے پہ پہلے ہی، ہوں ایک کے رہ گیا، صرف رکوع رہ گیا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سجدوں کے درمیان نہیں کرنا، یہ اہل حدیث رجسٹرڈ جتنے بھی ہیں وہ سجدوں کے درمیان نہیں کرتے. ان سے پوچھا جائے کہ آپ نہیں کرتے تو کہتے ہیں جی وہ منع ہے یا منسوخ ہے یا نبی پاک نہیں کرتے تھے، جبکہ ریکارڈ موجود ہے کہ کرنے کا ذکر بھی ہے. تو سجدوں میں اسپیشلی منسوخ ہونے پر کوئی روایت موجود کہ حضور نے فرمایا کہ سجدوں کے درمیان نہ کرنا اور رکوع کے درمیان کر لینا، ایسی کوئی روایت. اب دیکھنا پڑے گا روایت کون سی موجود ہے. تو سنن نسائی 1185 میں صحابہ کرام نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. خرج علینا رسول اللہ، حضور ہمارے پاس آئے. وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، صراحت ہے، حدیث صحیح بھی ہے، سری بھی ہے، مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے تو حضور نے ان کو دیکھا اور کیا کر دیا؟
منع فرما دیا خود اپنے ارشاد گرامی سے. لہذا جتنی بھی روایات ہیں جو آپ کو پرچوں پر لکھ کی جاتی ہیں، پوسٹیں بنائی جاتی ہیں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے کہنا ہے منسوخ ہیں. جیسے کہ امین صفت القاڑوی نے کہا کہ جب میں اہل حدیث ہوا تو میں جب جن استادوں کے پاس پڑھتا تھا غیر مقلدین کے پاس، وہ مجھے کہتے تھے پہلے حدیث مانگنی ہے، اور جب حدیث نہ ملے، حدیث مل جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ 3 مرتبہ کہنا ہے ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے آپ کو جتنی روایتیں رفع یدین والی لکھ کے دی جائیں، آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے منسوخ ہیں، منسوخ ہے، منسوخ. سبحان سبحان. کوئی عالم دین میری بات کی تردید نہیں کرے گا، کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تحقیقی طور پر درست ہے. ایک بندے نے مجھے کہا کہ بھئی اگر روایتیں تو موجود ہیں نا تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اگر صرف یہی ہے معاملہ کہ روایت موجود ہونا ہی حجت ہے تو بخاری میں شراب پینے کی روایت موجود ہے، گدھا کھانے کی روایت موجود ہے، متع کرنے کی روایت موجود ہے، سند بھی صحیح ہے کہ صحیح ہیں، ساری بخاری کی ہیں. لیکن بخاری میں ہونے کے باوجود بھی نہ شراب پیتے ہیں مسلمان، نہ متع کرتے ہیں، نہ ہی گدھے کا گوشت. روایت تو موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام بخاری نے ریکارڈ کے طور پر لکھا ہے. امام بخاری یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی لوگ کیا کریں، متع شروع کر دیں یا شراب نعوذ باللہ پئیں یا کیا کریں، گدھا کھانا شروع کر دیں. انہوں نے ایک ریکارڈ کے طور پر، فن کے طور پر حدیث کو جمع کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کے اولین دور میں کیا کیا ہوتا رہا، معلومات کے لیے. مجھے کہتا ہے امام بخاری خود کرتے تھے. میں نے کہا میری تو ملاقات نہیں ہوئی، شاید آپ کی ہوئی ہو تو پوچھ لیجئے گا. کہتا نہیں انہوں نے رفع دین. میں نے کہا رفع دین کی جو ان کی کتاب ہے بخاری، اس میں تو رفع دین کا یہ نہیں بھی انہوں نے ریکارڈ کے طور پہ، اس میں تو شراب کا بھی ہے. جب ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ منع ہو گیا ہے تو کہتا جی وہ انہوں نے وہ لکھی ہے کتاب جو ہے جز رفع الیدین. میں نے کہا ان کی کتاب نہیں ہے، وہ بعد میں منسوخ کی گئی ہے. ہاں اگر ریکارڈ دیکھنا ہے تو بخارا چلے جاؤ، آج بھی امام بخاری کا مزار بھی ہے، گنبد بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہ مسجد ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب بھی امام بخاری کا خاندان موجود ہے، وہ سارے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو نبی پاک نے منع کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ ایک کام مسلسل ہوتا رہا پہلے، ٹھیک ہے، منع کرنے کے لیے کتنی بار حضور کو فرمانا پڑے گا؟ صحابہ کو حضور کتنی بار فرماتے تھے کہ نہیں کرنا؟ ایک بار. تو عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ میری روایتیں زیادہ ہیں، آپ کی صرف ایک ہے. میں کہ وہ ترکڑی پر وزن کرنا ہے یا حدیثوں کا مقابلہ کرانا ہے؟ ریکارڈ کے طور پر حالانکہ ہمارے محققین نے وہ روایات پیش کی ہیں، 300 سے زائد ترک رفع الیدین والی روایتیں بھی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ منع ریکارڈ کے طور پر تو ہوگا کہ یہاں ہوتا رہا، یہاں ہوتا رہا، لیکن منع کے لیے ایک ہی بار. تو رفع یدین پہلے ہوتا تھا، بعد میں، جس طرح پہلے شراب پی جاتی تھی بعد میں منع ہوئی، پہلے متع ہوتا تھا بعد میں منع ہوا، پہلے گدھے کا گوشت کھایا جاتا بعد میں، اسی طرح رفع یدین پہلے ہوتا تھا بعد میں منع ہو گیا. جس طرح شراب کی روایت ریکارڈ کے طور پر موجود ہے، متع کی روایت ریکارڈ کے طور پر موجود ہے، اور گدھا کھانے کی روایت ریکارڈ کے طور پر موجود ہے، اسی طرح رفع یدین کی روایتیں بھی جو حدیثوں میں ہیں وہ ریکارڈ کے طور پر ہیں. ٹھیک ہو گیا. محدثین بھی پہلے وہ روایتیں نقل کرتے ہیں جن میں ذکر ہے، اور بعد میں وہ نقل کرتے ہیں جن میں کیا ہے؟ منع ہے. لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام پہلے ہوتا ہے منع، بعد میں ہوتا ہے. امام نسائی کا باب بڑا مزے کا ہے، انہوں نے پہلے باب قائم کیا رفع یدین کرنے کا باب، اور پھر جو کہا ترک و ذالک کا، رفع یدین چھوڑ دینے کا باب، ترک کرنے کا باب. جی اگلا سوال. وائل بن حجر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی جس کے پیچھے لگ کر غیر مقلدین رفع یدین نہیں کرتے؟ جی یہ دارقطنی میں روایت ہے، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین، بڑے تابعین ہیں، آپ بڑے بزرگ ہیں. یہ بیٹے ہیں حضرت وائل بن حجر کے بیٹے ہیں عبد الجبار بن وائل رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کی ملاقات ہوئی. امام دارقطنی لکھتے ہیں کہ وائل بن حجر کے بیٹے نے کہا، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے، جو عبد الجبار بن وائل نے کہا کہ میرے والد نے نبی پاک کو دیکھا کہ وہ کیا ہیں؟ رفع یدین کر رہے تھے. تو ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ تیرے والد نے ایک بار دیکھا کہ نبی پاک رفع یدین کر رہے تھے،
عبداللہ ابن مسعود نے 50 سے زیادہ مرتبہ دیکھا کہ حضور نے رفع یدین نہیں کیا، سبحان اللہ کیونکہ حضرت وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ ہیں جو بحرین کے علاقے کے ہیں، بحرین، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ سال میں 1 مرتبہ آتے تھے، ٹھیک ہے، تو بعد میں کیا ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں منسوخ ہو چکی ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ساری زندگی نبی پاک کے ساتھ گزاری، ایک بندہ 20 دن تک رہا، وائل بن حجر، مالک بن حویرث کا کیا ذکر ہے بخاری میں کہ 20 دن تک رہے۔ باقی جو بات بڑھاتے ہیں نا کہ وہ احزاب کے موقع پر آئے، آخر میں اسلام قبول کیا، یہ بخاری میں نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو ہر اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے بریکٹ ڈال کے ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ 1185 میں بھی چھیپا نے کیا کیا ہوا ہے، بریکٹ ڈال کے اختتام اور سلام کا لفظ ڈالا ہوا ہے۔ پوری روایت میں 1185 سنن نسائی میں نہ سلام کا لفظ ہے نہ اختتام کا ہے، جو دکھائے گا مجھ سے منہ مانگا انعام لے لے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا وہ صحابہ جو تھے وہ دیہاتی لوگ تھے، دور سے آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، 8ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، علامہ ذہبی سے پوچھ لیں سیر و اعلام نبلا میں 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ ساری زندگی نبی پاک کے ساتھ گزاری اور پھر جا کے کوفہ میں جا کے پڑھاتے رہے آخری زندگی، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے جامع ترمذی میں 257 نمبر روایت میں ہے، فرمایا لوگوں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو میرے آقا پڑھتے تھے رسول اللہ، تو پڑھ کے دکھائی اور اس میں رفع یدین نہیں کیا۔ جس شخصیت نے نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ عمر گزاری، جس کو نبی پاک نے اپنی امت کا عالم ڈکلیئر کیا، جس شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ دین اس سے سیکھنا ہے، نبی پاک کی امت کا مفتی صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نماز بغیر رفع یدین والی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے، کچھ لوگ جماعت کے لیے جب اقامت ہوتی ہے، کچھ لوگ پہلی تکبیر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ قد قامت الصلاۃ میں کھڑے ہوتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ جی، قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہی یہ سنت ہے۔ امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے، امانس میں کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب امام موجود ہو تو قد قامت الصلاۃ پر بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کتاب میں مسائل نماز میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کا حوالہ بھی ہم نے پورا دیا ہوا ہے۔ جی، یہ مائک لاما صاحب ادھر دے ذرا کوئی ساتھی سوال کرنا۔ وہاں بھی دیں جی، بس ایک رہ گئے۔ ہاں، ایک دو سوال ہیں۔ جی، یہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو 12 سال بعد اتار دیا تھا، اس کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں جی، اب یہ کرامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت کا مطلب ہے کہ روٹین کی چیز نہیں ہوتی اور مرضی پر نہیں ہوتی اور عقل کے مطابق نہیں ہوتی، خلاف عقل ہوتی ہے، روٹین کی چیز نہیں ہے۔ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہوتا، لیکن سیدہ مریم کی کرامت ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو روٹین میں تو ایسا نہیں نہ ہوتا۔ اب بندہ کہے کہ نہیں جی قرآن میں ہے، لکھا ہوا ہے، آج میں قرآن کو نعوذ باللہ تب مانوں گا، کوئی بندہ یہ کہے بالفرض کہ میں قرآن کو تب مانوں گا جب آج بھی کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو کے، تو یہ بات سمجھداروں والی ہے۔ تو کرامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹین کی چیز نہیں ہے اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کرامتاً ایسا ہونا ممکن ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو اسے خدا کی قدرت پر یقین۔ 100 سال پہلے اگر کوئی بندہ یہ کہتا کہ بھائی آج بندہ یہاں بیٹھا ہو اور امریکہ میں وہ بات بھی کر سکے گا، دیکھ بھی سکے گا، تو لوگ کہتے کوڑ مرندہ، انجا مرندہ جی۔ لیکن آج لوگ کیا کر رہے ہیں، انسان اس پر قادر ہے ایسے ایسے کام کرنے پر، اللہ کو قادر نہیں مانتے۔ جی، اگلا سوال ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، وضاحت فرمائیں۔ مرزا نے یہ ثابت کیا کہ وہ والدین کریمین کے بارے میں عقیدہ ان کا درست نہیں تھا۔ آج تک چھوٹے مرزا صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ثابت نہیں کر سکے۔ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے تو چھوٹے مرزا صاحب تو اب چونکہ بند ہیں تو وہ اپنے آپ کو مرزا صاحب کا نمائندہ بنائے اور میرے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے؟ نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا، دلیل سے بات ہوگی۔ بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں بھی نہیں لکھا یہ بات جو لئی ہے، یہ باتیں ساری الہاقی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور
جو ہے شرف فقہ اکبر ہے جو کتاب ہے، اس کی جو چھاپے ہیں اس میں جو معروف چھاپے ہیں ان میں تو وہ یہ باب ہی نہیں ہے، یہ بعد میں کیا کیا گیا ہے. اب جیسے قصیدہ بردہ شریف ہے تو اس میں بعد ایسے اشعار ہیں جو مؤلف کے مصنف کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، جیسے سمر رضا ان ابی بکر وان عمرہ، یہ اشعار اس میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کیا کیے گئے ہیں، برکت کے لیے اضافہ کیے گئے ہیں. تو یہ کسی نے کیا کیا، باب اضافہ کیا، اور جس نے اضافہ کیا تھا اس میں بھی تھا ما ماتا علی الکفر، کیا تھا کہ حضور کے والدین کا وصال کفر پر نہیں. نہیں ہوا کفر پر، تو لفظ ما ہٹا دیا گیا یا نکل گیا یا کیا کیا گیا، تعریف کی گئی، تو کیا رہ گیا، ما تا علی الکفر. تو یہ تحریف ہے، امام اعظم اس سے بری ہیں، اور بالکل یہ امام اعظم کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے. جن محدثین نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ وہ نعوذ باللہ کیا تھے. امام صاحب کے بارے میں تو سخت لفظ بولا نا چھوٹے مرزا صاحب نے، تو امام صاحب اللہ کے ولی ہیں، اور جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہے. لہذا امام صاحب اور تحقیقی طور پر ایسی بات تو پیش نہیں کی جا سکتی جو کیا ہو، جس میں اختلاف ہو جائے. اب غنیت و طالبین کو نہیں پیش کیا جا سکتا دلیل کی طور پر، کیونکہ اس میں کیا ہے، اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں ہے ان کی کتاب غوث پاک کی، بعض کہتے ہیں، تو جو چیز اختلافی ہو جائے اس کو دلیل کے طور پر پیش بات متفقہ کو پیش کیا جاتا ہے. تو متفقہ طور پر ناصر البانی نے حضور کے والدین کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، لیکن چھوٹے مرزا صاحب کمال مکاری سے اپنے اندھے فالورز جو ہیں، نام نہاد فالورز اور منہ بولے شاگرد، ان کو بتاتے ہیں. ان کے بارے میں تو وہ نہیں ناصر البانی کے بارے میں بتاتے کہ اس نے وہی عقیدہ رکھتا تھا، یا شیخ زبیر علی زئی جو ہے وہی عقیدہ، وہ ان کا تو نہیں بتاتے. امام صاحب کے بارے میں جو بات منسوب کی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، کتاب میں ثابت ہی نہیں ہے، اصل کتاب کے اندر ہے ہی نہیں، اس کو کیسے منسوب کیا جاتا ہے؟ اللہ اس بات کا گواہ ہے، شاہد ہے، رسول اور امت اس بات کی شاہد ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس الزام سے بری ہیں. جی، کہتے ہیں ملا علی قاری نے بھی کسی کتاب میں اس کا حوالہ دیا. ملا علی قاری کا رجوع کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا ایک موقف ہے، اس کا رد بھی کیا گیا ہے علمی طور پر، اور یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے رجوع بھی اس پر کیا ہے. حضرت مائک نا سوال کرنے دیں لوگوں کو، ہاں ایسے جی. یہ اصل لگے میں گا یہ جیسے لکھے ہوئے سن لوگوں لینا، نے دی. اس میں ایسا لگے گا کہ جیسے یہ پلانٹ سوال ہے، خود ہی لکھے ہوئے، خود ہی لوگ کر رہے ہیں. جو لوگ ٹھیک سوال ہے، بس کرنا چاہ رہے ایک سوال چھوٹا سا، کیا مسجد میں صوفے رکھنا یا سٹیج بنانا جائز ہے؟ یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے ہم سے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعن جی ایسا کہ بھئی صوفے لگائے جائیں بیٹھنے کے لیے، ممبر حضور نے لگایا ہے، بٹھایا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پر یہ ہے کہ بھئی آداب کا خیال بہرحال کہ ایسی ثناخوانی یا اس میں جو شعر خوانی آج کل ہو رہی ہے کہ جس میں باقاعدہ وہ بندے کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ بے تحاشا، اس کی بے ادبی، وہ نہ ہو مسجد کی. باقی اس میں کوئی شرعن حرج جی کوئی حرج نہیں ہے. حرج ہوتا تو میں بیٹھتے نہیں یہاں پہ آ کے. اتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، کسی نے اعتراض کیا ہے؟ تو یہ مجھ سے بڑے ہیں، تو میرا کیا ہے، میں بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام دوستوں کو میرا السلام علیکم. سب دوست ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. علامہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک نماز غوثیہ ہے، اس کے کچھ آداب ہیں یا اس کی سنتیں کہہ لیں، پر اس میں جب اینڈ میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے 11 قدم بغداد شریف کی طرف چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر قدم پر آپ نے پڑھنا ہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین، اغثنی وامددنی فی قضائی حاجتی، جی، یا قاضی الحاجات. ٹھیک ہے، اس کا لفظی مطلب جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے اے جنو انس کے فریاد رس، اے دونوں طرف سے حسنی حسینی، مطلب حضرت عبدالقادر جیلانی جی. رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے دونوں طرف سے حسنی حسینی ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میری مدد کیجیے اے دعاؤں اور حاجات کے پورا کرنے والے. دعا کا لفظ تو نہیں ہے اس میں جو آپ نے پڑھا ہے. لکھا ہوا ہے یا قاضی الحاجات ہے نا، جی. دعا کا لفظ تو نہیں ہے، حاجات کے پورے کرنے والے. دعا کا لفظ نہیں ہے، چیک کر لیجئے آپ.
मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए, हाँ ठीक है, मेरी हाजात पूरी होने में ए हाजतों के पूरा करने वाले। वाले, हाँ दुआ नहीं है लफ्ज़। और पहला लफ्ज है ए जिन्नो इंस के जी, जी, मालिक। बिल्कुल ठीक, तो है जिन्नों और इंसों के मालिक सरदार। तो ये तो रब्बी करीम से सिफत है। नहीं, मालिक कहाँ लिखा हुआ है? जिन्नो इंस के फरियाद लफ्ज़ रस। क्या, फरियाद रस है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मालिक का लफ्ज़ नहीं है। ठीक हो गया। जी बैठ जाइए। गुजारिश ये है, पहले सलात गौसिया, इस पर मैंने जवाब रिकॉर्ड कराया हुआ है कि भाई नमाज गौसिया दरअसल एक नफली नमाज है। नफल नमाज पढ़ना अल्लाह ताला की तरफ से भी उसकी इजाज़त है और नबी पाक का भी उसमें हुक्म मौजूद है। अल्लाह फरमाता है वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जो बंदा नफली इबादत करेगा अल्लाह उसकी कदर भी करेगा और जानता भी है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया कि वालिदैन के बारे में भाई उनके हुकूक क्या हैं, तो आपने फरमाया कि उनकी अपनी नमाज के साथ उनके लिए नमाज पढ़ो। तो नफली नमाज मुराद है, आप नफल पढ़ा करते थे। तो नफली नमाज का कोई भी सिस्टम, यानी एक नफल है, जिस तरह भी मैंने अभी आपको बताया है कि हाज ही लबी हुरैरा था अबू दाऊद शरीफ से, आपने सुनी है रिवायत, कि हज़रत अबू हुरैरा ने उनसे कहा कि मेरे लिए क्या करने हैं, 2 या 4 नफल पढ़ने हैं और उनका नाम क्या लेना, हाज ही लबी हुरैरा था। तो सलात गौसिया भी एक नमाज है जिसमें न वो 2 रकत या 4 रकत पढ़ने हैं, जो उसका तरीका बताया गया है, और उसके बाद उसका सवाब हुजूर गौस पाक की खिदमत में पेश करना है। उसके बाद ये तरीका है कि भाई 4 रकत अपना कदम 11 उसकी बगदाद की शरीफ की तरफ, फिर उनको निदा करनी है, गौस पाक को क्या करनी है, निदा करनी है। इसमें शरई तौर पर ना कुरान करीम से और ना ही हदीस शरीफ से ऐसी कोई बात मौजूद है जो क्या हो, नाजायज़ हो। अब देखिए हदीस शरीफ में आता है, एक बंदे ने मुझे कहा था कि आप ऐसा करें कि दूर से साबित करें कि दूर से पुकारना। तो ये इमाम नबवी ने अज़कार के में इसको नकल किया और तजर्बा भी कहा कि मैंने ये अमल किया है खुद। हिस्नुल हसीन अभी भी लाइब्रेरी में किताब मैंने देखी है, पढ़ी हुई है, अलामा मुहद्दिस इब्ने जदरी की। उसमें उन्होंने बाकायदा ये वजीफा निकला है कि जब आपका जानवर गुम जाए तो आपने ये दुआ पढ़नी है जो नबी पाक ने सिखाई है, या इबाद अल्लाह अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद रसी करो, या इबाद अल्लाह आईनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी क्या करो, मदद करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह ने अपने बंदों में से कुछ लोगों को क्या बनाया है, इस मदद के लिए मुंतखब किया हुआ है। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इससे मुराद रिजालुल गैब हैं, ऐसे मर्द हैं, ऐसे रिजाल हैं जो अल्लाह ने उनको इसके लिए मुंतखब किया हुआ है। लिहाजा गौसे पाक सरकार अल्लाह की तरफ से मददगार हैं। आज दुनिया में जितनी भी मदद होती है ना, वो कौन कराता है? काफिर भी अगर एक दूसरे की मदद करे तो बंदा कहता है कौन किसकी मर्जी से हुई है। नेक बद, अच्छा बुरा, एक दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं करते, और एक दूसरे को निदा भी करते हैं, कहते हैं यार मेरी मदद कर, मुझ पर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद कर, मुझ पर क्या हो गया है, ये हो गया है। तो उस वक्त कोई बंदा नहीं कहता कि यार अल्लाह को पुकारना चाहिए, तो कहते हैं जी वो तो असबाब के तहत है, असबाब में मदद है। तो इस बात पर कोई दलील कायम की जाए कि असबाब के तहत मदद मांगे तो जायज़ है, बगैर असबाब के अलावा मांगे, दूर से निदा करें तो क्या हो जाएगी। जबकि हदीस शरीफ जो जामे तिरमिज़ी में है, नबी पाक का इरशाद गिरामी है कि भाई जूती का तस्मा भी अगर टूट जाए तो वो भी किससे मांगना है, अल्लाह से मांगना है। नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी किससे मांगना है। तो ये जूती का तस्मा और नमक जो है ये हकीर चीज़ें हैं, ये असबाब वाली चीज़ को नहीं, इसके लिए कोई निदा करनी पड़ेगी, ये तो आम चीज़ें हैं ना, मिल जाती हैं। तो असल अकीदा यह है कि दुनिया में जितनी भी किस्म की मदद है वो किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। लिहाजा गौस पाक को बुलाएंगे या नबी पाक को पुकारेंगे या मौला अली को पुकारेंगे या दाता साहब को पुकारेंगे या आज के किसी आम आदमी को मदद के लिए पुकारेंगे, तो अकीदा ये होना चाहिए कि दर हकीकत अल्लाह मददगार है, उसने इसको क्या बनाया है, सबब बनाया। तो हम सबब को पुकार रहे हैं। मुसब्बिबुल असबाब कौन है, अल्लाह की जात है, सबब को पुकारा जाता है। अब इसकी एक मिसाल जो मियाँ साहब ने पेश की बड़ी खूबसूरत, फरमाते हैं हदीस जामे तिरमिज़ी में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबी को, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को, सवारी के पीछे बैठे हुए थे, फरमाया इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब भी मांगना तो किससे मांगना, अल्लाह से मांगना। ये नबी पाक की हदीस है।
جبکہ نسائی میں مسلم میں روایت ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور کو وضو کروا رہے تھے تو حضور نے فرمایا سلنی ربیعہ تھا، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ اب اللہ کے محبوب ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جب بھی مانگنا کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس حساب سے کہ جو لوگ جائز نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو فریاد رس نہیں سمجھتے، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نعوذ باللہ کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں اللہ سے مانگنا ہے، دوسری میں فرما رہے ہیں مجھ سے مانگ۔ تو دونوں روایتیں حق ہیں، دونوں باتیں اپنی جگہ پہ۔ جب یہ فرمایا کہ اللہ سے مانگنا تو یہ بھی حق ہے، اور جب یہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو تو چونکہ آپ اللہ کی رسول ہیں، اللہ کے، بھائی بتوں سے مانگنا شرک ہے، اللہ کے بندوں سے مانگنا شرک نہیں ہے، کیونکہ بت معبود بنائے گئے خدا کے مقابلے میں، اللہ نے اپنے بندوں کو خود طاقت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اب یہ بندہ کہے کہ حضور سامنے تھے تو اسباب کے تحت مانگی گئی، تو وہ سبب والی بات بھی کوئی نہیں کہ صحابی نے مانگا کیا ہے؟ جنت مانگی ہے۔ جنت اسباب والی چیز ہے، سامنے ایسی جو اٹھا کے دے دیتے۔ صحابی نے نہ کھانا مانگا، نہ روٹی مانگی، نہ مال مانگا، نہ دنیا مانگی، سیدھی کیا مانگ لی؟ اور عطا کرنے والا بھی کریم تھا، انہوں نے فرمایا کہ وما سوا کا یہ تو مل گئی، اور بھی کچھ مانگ۔ آج اگر کوئی بندہ کسی کا قرضہ ادا کرے، 10 لاکھ روپیہ قرضہ تھا، بندے نے آ کے مسجد میں دعا مانگی کہ یا اللہ میری مدد فرما، تو میرا رب ہے، تو کیا کر میری مدد فرما۔ تو اب بندہ دعا کر کے چلا گیا۔ آج تک کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں باہر نکلوں تو فرشتہ باہر کھڑا تھا، اس نے مجھے 10 لاکھ پکڑا دیے، بھائی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تجھے 10 لاکھ تیرا کر، بندہ ہی اسے کوئی دے گا نا۔ اور وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ نے میری مدد کی، مجھ پر 10 لاکھ روپیہ قرضہ تھا، اللہ نے میری، یہ بات بھی حقیقی تو یہی بات ہے نا، اصل بات تو یہ ہے۔ لیکن وہ کہے کہ بھئی محمد حارث نے میری مدد کی، اس نے میری فریاد رسی کی، میری مشکل میں میرے کام آیا، بندے کا نام لیتے ہیں بندے، تو شرک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جس بندے نے دیا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی عطا۔ تو غوث پاک اللہ کی عطا سے فریاد رس ہیں، اللہ کی، جی مائک کھولو۔ جی جی کون ہے؟ السلام علیکم جی۔ اللہ صاحب آپ نے بھی عرض کیا کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ جنت مانگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، تو آپ نے کہا کچھ اور مانگ، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کثرت سجود سے میری مدد فرما، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اور عموماً ہمارا اہل حدیث سے ہمارا نا یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے جب ہم بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نا قبروں پر جا کر مانگتے ہو، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یار، ہم داتا صاحب جاتے ہیں یا کسی بھی اللہ کے بزرگ کی قبر پہ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے، ادھر جا کر اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پر جب ہم کسی کا غیب میں سمجھ گئے نا، آپ میرے سامنے نا، ہاں آپ مجھ سے سب کچھ بہتر ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے، پر میں آپ کو پھر بھی کہہ سکتا ہوں کہ سرکار پانی پلا دیں، پر آپ اگر دنیا میں نہیں ہے یا وہ شخص دنیا میں نہیں ہے جی، تو غیب میں کیسے پکاروں گا؟ اور جب اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن کی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں ہاں جی، تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ میں تو تمہارے بہت ہی پاس ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ جی بالکل جی، اور سرکار ایک اور چیز ہے، وہ دھوبی والا بڑا واقعہ مشہور ہے، ہم سب دوستوں نے سنا ہے۔ تو دھوبی نے جب قبر سے سوالات پوچھے گئے تو دھوبی نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی، انہیں کہا من ربو کا، من دینوں کا، تو وہ کیوں جواب نہیں دے پایا؟ مطلب یہ سوال تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتائے ہوئے کہ جب قبر میں آپ سے فرشتے پوچھیں تو کل میں عرض کرتا ہوں، سمجھ گیا ہوں، یہ ہو گیا نا دھوبی والا بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔
آپ نے یہ کہا کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ غیب سے مانگنا کیا ہے؟ شرک نہیں ہے. غیب سے مانگنا شرک ہو جائے گا, سامنے مانگے تو شرک نہیں ہوگا. اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے اس بات پر کوئی دلیل مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بندہ سامنے ہو اس کو ذاتی طور پر مددگار سمجھ کے اس سے کیا کر لینا, مانگ لینا, اور جب وہ دور ہوگا تو پھر نہیں مانگ سکو گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ انہوں نے ایک تقسیم کی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مدد کرو مدد کرو, قرآن پاک میں مدد کرنے کا ذکر ہے, ایک دوسرے کا مددگار بننے کا. اس کا مطلب یہ کہ اگر مددگار ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہوتا تو اللہ کسی اور کو مددگار نہ فرماتا نا. قرآن پاک میں فرشتوں کو مددگار فرمایا گیا, فرشتے آئے تھے نا جی, بدر میں آئے نا, وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو فرشتے آئے اور مدد کنہوں نے کی؟ فرشتوں نے کی. باقاعدہ حدیث میں ہے کہ بھئی وہ گھوڑوں پر ان کو دیکھا بھی کیا, انہوں نے کیا کیا, قتال بھی کیا. لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد اللہ کی طرف سے ہے. یعنی ظاہراً تو فرشتے آ رہے ہیں لیکن مددگار اس کو ان کو کنہوں نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو جب یہ مسئلہ ہو جائے پھر ظاہر ہو یا باطن ہو, کیا اللہ تعالیٰ کو آپ قادر مطلق نہیں سمجھتے کہ اگر جو بندہ سامنے سے ہماری بات سمجھوا رہا ہے تو وہ دور سے نہیں سنا سکتا, دور سے کسی کو طاقت نہیں دے سکتا؟ اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یا عباد اللہ اعینونی, یہ غیبی ندا ہے نا, یہ غیب میں پکارنا ہے. اور امام نووی جو کہ باقاعدہ طور پر مسلم کے باب باندھنے والے ہیں, مسلم کے جو ابواب لکھے ہیں وہ امام نووی نے لکھے ہیں, اور غیر مقلدین اہل حدیث ان کو امام مانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ میرا بھی جانور گم ہو گیا تھا تو میں نے بھی یہ پکارا تھا اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, جبکہ وہ بندے سامنے موجود نہیں تھے. میں نے ندا کی تھی اور میرا بھی مدد ہو گئی تھی, جانور سامنے آ گیا تھا. لہذا یہ کہنا کہ غیب میں پکارنا, تو اب میں آپ کو نا مزار پر جانے کی بھی, داتا صاحب پہ جانے کی بھی دلیل پیش کرتا ہوں, پہلی صدی سے پیش کرتا ہوں. کہاں سے جی بھائی؟ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی صحابہ کرام کو تو صحابہ کرام حضور کے ظاہری زندگی میں کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے پاس. اللہ تو اس وقت بھی اللہ ہی ہے, لیکن جب حضور کا وصال ہو گیا پھر بھی صحابہ کہاں جاتے تھے؟ یہ دیکھیے امام بہقی اور ابن ابی شیبہ ہیں, ابو بکر ابن ابی شیبہ محدث ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام مسلم کے بھی استاد ہیں, دونوں کے استاد ہیں اور ان سے پہلے ہیں. ان کی کتاب المصنف میں سند صحیح کے ساتھ ہے ان الناس اصابهم قحط فی خلافت عمر, حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. فجاء بلال بن الحارث الى قبر النبی, تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی صحابی رسول, بارش نہیں ہو رہی تھی تو مزار شریف پہ حاضر ہو گئے, حضور کی قبر شریف پہ حاضر ہوئے. وقالا, اور وہاں پہ جا کے عرض کیا یا رسول اللہ, حضور کے وصال کے بعد قبر شریف پر, ٹھیک ہے وصال ہو چکا ہے, قبر شریف پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس تسکیل امت کا, بارش نہیں ہو رہی یا رسول اللہ, تو بارش طلب فرمائیے. اب وصال کے بعد بھی صحابہ کرام تو حضور کی خدمت میں آئے, اور پھر فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا, وہ تو ہلاک ہو رہے ہیں. تو فَرَأَى رسول اللہ فی المنام وَأَخْبِرْ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ, حضور ان کے خواب میں تشریف لائے, فرمایا تسلی رکھو ہمارے پاس آئے ہو, بارش ضرور ہوگی. اب ان اہل حدیثوں سے پوچھو کہ آپ حدیث والے کیسے ہیں, کہ حدیث میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا مسئلہ پیش آیا, آنکھ نکل گئی تو حضور کے پاس آئے, جی بازو ٹوٹ پڑا. مطلب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں بھی ہمارے سامنے ہوتا, نہیں, ہم ہر مقدمہ, یہ زمانے کی بات بتا رہا ہوں نا بیٹے, آپ میرے بھائی, یہ جو حدیث بتائیے قبر نبی کے لفظ ہے, کہاں پہ آئے تھے حضور کی؟ ایک منٹ نا, بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ بات سمجھیں گے, میں آپ کو انشاءاللہ پوری سمجھاؤں گا, میری ذمہ داری ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمجھنے کے لیے. ہاں جی بالکل بالکل سمجھنے کے لیے. تو اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کی قبر کے پاس صحابی رسول آیا, حضرت بلال بن حارث المزنی, یہ صحابی رسول ہے نا, اور انہیں چاہیے تھا کہ یہ مسجد میں جاتے اللہ سے دعا کرتے, لیکن انہوں نے وسیلے کو اختیار کیا, نبی پاک کے مزار شریف پہ گئے, وہاں جا کے دعا کی اور بارش ہوئی. انہوں نے جا کے, اب دیکھیے حضرت عمر کو روایت میں کہ حضرت عمر کو بتایا
کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے اور حضور نے فرمایا کہ عمر کو بتاؤ عدل کرے بارش ضرور ہوگی. تو حضرت عمر نے نہیں کہا بھی خوابہ نہیں گلنا سنانا میں نہ آ کے توں. انہوں نے فرمایا بالکل. میں رونا شروع کر دیا کہ میں عدل کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فضل فرمایا کہ تو بارش ہوئی. دارمی سنن دارمی میں حدیث نمبر 93 ہے. یہ کہتے ہیں انہو قاہت اہل المدینہ قحطا شدیداً. ایک وقت آیا کہ اہل مدینہ کو میں بہت مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. فشکو الی عائشہ ام المومنین. انہوں نے یہ شکایت لے کر مائی صاحبہ بابے نے مائی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عائشہ کی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, کوئی ترکیب بتائیں. تو انہوں نے فرمایا بھائی اذهبوا الی قبر رسول اللہ, سارے مل کے حضور کے مزار پر چلے جاؤ. بارش نہیں ہو رہی, کہاں پہ جانا ہے؟ پہلی صدی سے صحابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مزار پہ جاتے بھی ہیں بھیجتے بھی ہیں. 14ویں صدی میں وہاں بھی کہتے ہیں مزار پہ نہیں جانا چاہیے تھا, تو لیٹ ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ بات مجھے پوری کرنا ہے, میں پوری کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ حضور علیہ السلام کی مزار شریف کا جو اوپر کیا ہے چھت ہے اس کو کھول دو. جب قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہیں نہ رہے گا تو پھر آسمان پھٹ پڑے گا. تو میرے پیارے بھائی یہ صرف ایک مثال ہے, ورنہ احادیث میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دور سے بھی پکارا. ٹھیک ہے, اب دور سے جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. وہ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مجھے حدیث یاد آ گئی بخاری کی 1010 کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ روزہ انور پہ آئے اور آپ نے کہا کہ پہلے تو ہم آپ سے دعا کرواتے تھے وسیلے کی کہ بارش برسا دیں, پر آج ہم آپ کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو اللہ کے کرم سے بارش ہو گئی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو مطلب کوئی اختلاف ہی نہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ آپ کی شان تو یہ قیامت والے دن بھی جو پروٹوکول لگنا ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لگنا ہے بے شک. تو بس میں یہ سوال تھا, اور دوسرا میرا دھوبی والا واقعہ ہاں وہ رہ گیا معذرت کے ساتھ. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اسی طرح کرتے تھے اور وہ جاتے تھے اور غیب میں بھی پکارتے تھے, سارا سلسلہ تھا. اب دھوبی والا واقعہ یہ ہے کہ بھئی بات نا آپ کا اسم شریف کیا ہے, نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کو جب کیا جاتا ہے نا, اب یہ کرتے ہیں کٹنگ. ہماری کسی کتاب میں دھوبی والا واقعہ موجود نہیں, ہمارے کسی عالم دین نے اپنی کتاب میں کسی کو اس کو لکھا نہیں. یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میں جو کہ دیوبندی ہیں. پیر اجمل صاحب ڈاکٹر میں طاہر عرض کر رہا ہوں نا, میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا, بات آپ پوری سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارے علماء بطور الزام کیا کرتے ہیں, الزامی طور پر کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیز کو نہیں مانتے نا غوث پاک کو, تو آپ کا مولوی اس کتاب میں لکھ رہا ہے یہ بطور حجت اور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. ہمارا نظریہ یا ہماری کسی کتاب میں یہ واقعہ بیان نہیں ہوا. پہلی بات یہ ہے, جی میں عرض کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے نا, جب آپ ترتیب سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے کسی بھی مؤلف مصنف نے اس واقعے کو نہیں لکھا. ٹھیک ہو گیا, یہ ان کی کتابوں میں ہے, غیروں کی کتابوں میں, اس لیے ان کو بطور دلیل بتایا جاتا ہے کہ تم مانتے نہیں ہو تو تمہارے وہاں یہ لکھ رہا ہے. اب وہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں ثابت تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کی کتاب میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ابن ماجہ مجھے دکھائیں کہ بھائی کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ کیا ولی کی خدمت کا صلہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا, ہیں جی, تو یہ ابن ماجہ میرے ہاتھ میں, سنن ابن ماجہ میں, ٹھیک ہے, 3 صدی کی کتاب ہے. اس میں حدیث نمبر 3685 ہے. اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے خود فرمایا ایک طرف جہنمیوں کی صفیں ہوں گی اور ایک طرف جنتیوں کی. جہنمیوں کی صفوں میں سے ایک جنتی بابا گزرے گا. اب وہ کون ہوں گے, داتا صاحب ہوں گے یا خواجہ صاحب ہوں گے, یہ اللہ جانتا ہے. بابا ہوگا, بارہ جنتی ہوگا, وہ گزریں گے. ایک بندہ کہے گا بابا جی میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, بابا اسے جنت لے کے جائے گا. دوسرا کہے گا میں نے پانی پہ وضو کرایا تھا, بابا اسے جنت میں لے کے جائے گا. تیسرا کہے گا میں نے آپ کو ایک کام کہا تھا, آپ نے مجھے کام کہا تھا, میں نے آپ کا کام کیا تھا. اگر وہ بھی اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اگر بابا جی کو ایک بار پانی پلانے سے جنت ملتی ہے, اللہ کے ولی کو ایک بار وضو کرانے سے جنت ملتی ہے,
تو جس بندے نے ولی نہیں ولیوں کے سردار کے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہوں اس کو جنت کو نہیں مل سکتا. علامہ صاحب آخری سوال. ماشاء اللہ اللہ پاک سب کا ذوق سلامت رکھے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب آخری سوال ہے جی کیجیے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خادم تھے مدھم نام کے, جی تو انہیں ایک جنگ میں نا تلوار خنجر لگتا ہے یا نیزہ لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے حدیث پڑھی ہے, تو نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے, ویسے میں نے کنفرم ہے یہ حدیث. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اسے جنت کی بات کر رہے ہو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا صحیح کرتا تھا, سواری کا نا کجاوا صحیح کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک مال غنیمت میں سے بغیر بتائے ایک چادر یہ شخص مطلب یہ صحابی یا یہ شخص لے کے چلا گیا تھا, تو اللہ پاک نے وہ چادر ہے نا وہ آگ کی بنا کر اس کے اوپر رکھ دی ہے. مطلب یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم بتا رہے ہیں. تو یہ تو مطلب نبیوں کے سردار کے. تشریف رکھیں, ہو گیا سوال آپ جی کا. آخری سوال تک. جی بالکل. اب ہمارے جی اچھا ہمارے گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوال جو بات آپ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ وہ اس کا الگ مسئلہ ہے اور اس کا الگ مسئلہ ہے. یعنی حضور جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے, نہیں میں عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو دونوں حدیثیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہیں. جیسے پہلی دو میں ابھی سامنے مقابلہ کرایا نا میں نے, دونوں روایتوں کا اپنی اپنی جگہ پہ معاملہ ٹھیک ہے, لیکن دونوں کا سمجھنے کا طریقہ کیا ہے, ایک کو دوسری کے ساتھ ملا کر, یعنی وہ جو میں نے حدیث بنائی ہے وہ بھی حدیث ہے, جو آپ نے بتائی وہ بھی حدیث ہے. تو اس میں دونوں میں نہ تو نبی پاک کے مرتبے میں کوئی یعنی کوئی مقابلہ ہے, نہ غوث پاک کا مرتبہ نبی پاک سے بڑھ کر ہے, نہ کسی ولی کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ خدمت گزار کی نیت کا مسئلہ ہے, اس کے عمل کا مسئلہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے, آپ کہیں سمجھ آ گئی ہے, دوستوں کو کھڑے ہو کے ایک دفعہ ساتھیوں سے کہہ دیں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, بس اتنی مہربانی فرما دیں. جی جی نہیں, ایک دفعہ تو کہہ دینا, میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. مائک دو یار. بھئی آپ کہیں کہ مجھے سمجھ آئی ہے بس. اچھا علامہ صاحب ایک میں نے واقعہ سنا تھا صابر پیا کے سرکار والا, کہ آپ کی شادی ہوتی ہے بابا فرید کی بیٹی کے ساتھ, تو وہ پہلی رات ہی نا وہ کوئی آنکھ کی تجلی یا کچھ کر کے نا وہ اس کو بھسم کر دیتے ہیں, اور وہ شادی ایک اللہ کی ولی کی بیٹی سے ہوتی ہے, اور پھر ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ مجھے جلانے کی یا مارنے کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں اب ایک عورت آ گئی ہے, حالانکہ شادی کرنا سنت ہے, شادی کرنا سنت ہے. جی جی. تو کیا انبیاء کرام نے شادیاں نہیں کی تھی, صحابہ کرام نے کی تھی, عبادت میں خلل کی وجہ سے, اور ایک بیٹی کو مار دینا کیا یہ ٹھیک ہے؟ سوال ہو جی میں سمجھ گیا ہوں, آپ تشریف رکھیں. اب کسی بھی بات کو جی میری بات یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ بھئی اب نہ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات معاملات ہیں ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہوگی کہ کرامت جو بھی ہوگی وہ اللہ کی رضا سے ہوگی, اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کسی قانون کے خلاف نہیں ہوگی, نبی پاک کے کسی قانون کے خلاف نہیں ہوگی. قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے, بنی اسرائیل نے بہت ساری حکایتیں بیان کی, کرامتیں بیان کی, واقعات بیان کی, ایسا ہی ہے. اب اس میں سے یہ دیکھنا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوئے, عیسائی وغیرہ پہلے تھے یا یہودی تھے, وہ لوگ مسلمان ہوئے تو وہ انہیں کہانیاں سناتے تھے, واقعات بتاتے تھے. نبی پاک سے جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے تھے اس میں سے جو چیز ہماری شریعت کے مطابق ہے اس کو ہم کیا کریں گے, رکھ لیں گے, اور جو چیز ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کو ہم کیا کریں گے, چھوڑ دیں گے. اب اس میں کرامات کے واقعات کے حوالے سے بھی جو باتیں جو مشہور ہیں ان میں سے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں, ہمارے سارے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ جیسے اب ان سے پوچھا گیا کہ غوث پاک نے مردوں سے کیا کر لیا, اسے روحوں کا تھیلا فرشتے سے چھین لیا. فتاوی رضویہ میں جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ روایت ابلیس کی گھڑی ہوئی ہے. کس کی؟ ہر وہ روایت, ہر وہ بات جو قرآن کریم کے خلاف ہوگی یا حدیث کے خلاف ہوگی
وہ ایسے سنی سنائی ہو یا کسی کسی کتاب میں، اس کو ہم رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو اور کسی کو سوال؟ بس السلام ٹھیک ہے علیکم. جی. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی میں بتاتا ہوں. اچھا علامہ صاحب، الگ چیز ہے نا جی. میرے آپ سے دو مختصر سے سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہوتی ہے تو امام صاحب اور مقتدی جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں جی. اور ایک بندہ ہے وہ باہر سے جماعت کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو امام صاحب اور مقتدی سجدے سے اٹھیں گے تو میں اسی وقت ان کے ساتھ ملوں گا، تو کیا اس کو اسی وقت سجدے میں ملنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ایک سوال تو یہ تھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہمارا تو موقف یہ ہے کہ امام کا پڑھنا ہی جماعت میں مقتدی کا پڑھنا ہے، تو اس کی جو ایک دلیل عرض کر دیجیے گا. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. پہلا بھائی کا سوال یہ ہے کہ بھائی ویسے فقہی مسائل کے لیے تو علماء یہاں موجود ہیں، ہمارا تو اعتقاد والا تخصص ہے. تو بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں، جب آپ نے پوچھ لیا کہ بھائی حدیث شریف جو بخاری میں موجود ہے کہ صحابی رسول آئے اور نماز میں حضور کیا تھے شامل، نماز پڑھا رہے تھے آپ، تو انہوں نے سب سے پہلے ہی کیا کر لیا تھا؟ رکوع کر لیا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی نماز میں جب آؤ تو اس کو وقار کے ساتھ آؤ، جو نماز ملے اس کو کیا کرو؟ پڑھ لو، جو ہو بعد میں رہ جائے اس کو بعد میں پڑھو. اور جہاں پہ فرمایا ایک روایت میں کہ جب بندہ کوئی آئے اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو وہ کیا کر لے؟ اس میں شامل ہو جائے نماز میں، اور اس رکعت کو شمار نہ کرے. ہاں اگر رکوع میں مل گیا تو اس کو کیا ملے گی؟ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام کو جس حالت میں پائیں اس کے ساتھ کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں. سجدے میں ہوں تو سجدے میں لوگ کھڑے ہو رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ سجدے میں ہی شامل ہونا چاہیے. اور دوسرا امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا، یہ روایات مسلم میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، یہ ہم نے کتاب لکھی ہے. آپ اس کتاب کو آخر پہ لے کے جائیں گے تو اس میں سارے حوالہ جات یہ موجود ہوں گے. اس کتاب کے اندر میں نے یہ روایت نقل کی ہے ابن ماجہ کی کہ نبی پاک نے فرمایا انما جعل امام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدی کو، کس کو؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو خود اپنے قول مبارک سے کیا کیا ہے؟ منع فرما دیا ہے. لہذا وہ زور کی نماز ہو یا عصر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی، جو نماز بھی ہو، امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی کیا کرے گا؟ یہ حدیث شریف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب میرے سے آپ سے دو سوال عرض کرنے تھے. ایک تو یہ کہ عموماً معاشرے کے اندر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آل رسول ہیں اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو پھر بھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ یعنی صحیح عقیدہ ہے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس سے گناہ سرزد ہوئے، گناہ کبیرہ بھی. دوسری یہ عرض تھی کہ انبیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی، لیکن ایک عام مسلمان جو ان سے ہے لیکن ہے جنتی ہے لیکن عام مسلمان ہے، تو کیا ان سارے مسلمانوں کے جسموں کو مٹی کھا جائے گی ان کے جسم سے جیسے ہوتا ہے؟ اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ بھائی سادات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدعقیدہ بھی ہوں. ہاں اچھا جی جی، نہیں، سادات ہوں یا کوئی بھی قوم ہو، سارے نبی پاک کے امتی ہیں. پہلی بات تو ہے کہ یہ جو تقسیم کی جاتی ہے کہ سادات الگ ہیں اور امتی، سید اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تسی ساڑی امت ہو، یہ درست نہیں ہے. سادات کا ادب و احترام حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے، ضرور کرنا چاہیے. اور سیدوں کا احترام یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت کی وجہ سے، صحابہ کا احترام حضور کی نسبتوں کی وجہ سے ہے. لہٰذا احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اپنی اہل بیت کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی عمل ہماری شریعت کے خلاف کرے گا، خدا کی نافرمانی کرے گا، تو یہ نہیں کہ بھئی اللہ اس سے نہیں پوچھے گا. سوال ہر امتی سے، ہر انسان سے ہوگا. جو بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اگر اس نے گناہ کبیرہ کیا اور گناہ نہیں، اس نے وہ توبہ نہیں کی، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی اسی طرح مجرم ہے جس طرح باقی. اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے کہ بھئی اگر سید کو گناہ کرے گا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا بھئی کیا سید بھی جہنم میں جائیں گے؟
تو انہوں نے فرمایا بھی اللہ تو نہیں بھیجے گا، لیکن اگر کوئی چھال مارنا چاہے اپنی مرضی نال تو اللہ روکے گا بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو دوسرا آپ کا سوال تھا، ہاں جی، انبیاء کے بارے میں تو حدیث پاک میں موجود ہے. اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر کرنے کے لیے، جیسے صحابہ کرام کے جسمان مبارک یہ ساری محفوظ رہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کی کرامت کو ظاہر کرے اور اتفاق ایسا ہو کہ وہ محفوظ رہیں تو اس کی یہ منشا اور مرضی ہے. لیکن ہر مومن کے لیے یہ عقیدہ نہیں کہ ہر مومن کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ محفوظ رہے گا. اللہ جس کا اظہار کرنا چاہے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہے، اس کو عزت دینا چاہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی، مرضی اور اس کی منشا ہے. جی کوئی علماء کرام، جی ایسے علماء کرام تو علماء کرام کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جنہیں مسئلہ قرآنی سمجھا نہیں آیا. قرآن کا مسئلہ انہیں سمجھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہیں کہنا. ہمارے کیا تھا، صحابہ کرام کی زبان میں، عربی زبان میں معنی ٹھیک تھا، مراعات سے ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. اللہ نے، یہودی اس کو غلط استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو منع کیا کہ تم نہ کہو، کہ ایمان والوں کو منع کیا کہ تم نے نہیں کہنا. ریپیٹ کرنے سے کس کو منع کیا؟ ایسا لفظ جس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا معروف صحیح ہے اور ایک غیر معروف معنی ایسا ہے کہ جو درست استعمال نہیں، اور دشمن اس کو غلط استعمال کرتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس لفظ کو ریپیٹ، ایسے لفظ کو بھی اگر کوئی جس کا معنی صحیح بھی ہے اور ایک معنی غلط بنتا، اگر کوئی دہرائے گا تو اللہ فرما رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. وہ بندہ مسلمان، یہ اللہ کا فتویٰ ہے. کس کا؟ ہاں، آپ یوں کہیں کہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نبی پاک کی خدمت اقدس میں، بارگاہ میں ایسا لفظ جس کا معنی صحیح ہے لیکن دشمن اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ریپیٹ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. تو وہ بندہ کیسے مسلمان ہوگا جو وہ بار بار دہرائے جو لفظ ہی غلط ہے اور سرے سے گالی. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی بھی نقل کیا ہے انہوں نے، تو نقل تو وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے کوئی اصل ہو. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو پادری کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک پادری جو سابق تھا عیسائی، اس نے تو بتایا، ویڈیو لگائی کہ مجھے چھوٹے مرزا صاحب نے فون کیا ہے کہ کیا انجیل میں نہیں لکھا ہوا نبی پاک کے بارے میں. یہ فون کر کر کے مدد لے رہے تھے، کاش کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ یہودی عیسائی جو ہے ہمارے نبی پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں. مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ایک بندہ فون کر کر کے پوری کوشش کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے، اور آج وہ بندے بھی کیا کر رہے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ عیسائی ہمارے نبی پاک کو گالیاں دیتے ہیں. یہ مسلمانی ہے، یہ ایمان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عیسائی تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے فون کیا، اس کی ویڈیو موجود ہے کہ میں بھائی پہلے عیسائی رہا ہوں، اب مسلمان ہو گیا ہوں. مجھے کہا نہیں لکھا ہوا انجیل میں. میں نے کہا نہیں لکھا ہوا حضور کے بارے میں. وہ کہتا ہے وہ جو اینٹی کرائسٹ ہے اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. تو اس نے کہا، میں نے اس بھائی چھوٹے مرزا صاحب کو جواب دیا کہ وہ تو دجال یہودی ہے نا، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، اور حضور کی شان ہے مصدق لما معکم، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرما رہے ہیں. لہذا انجیل میں جو دجال ہے وہ یہودیوں کا دجال ہے. نبی کریم علیہ السلام تو عیسائیوں کے نبی کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی تصدیق فرما رہے ہیں. تو یہ چھوٹے مرزا صاحب نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے کوئی یہ صاحب، انہوں نے پہلے بھی یہودیوں کی طرف منسوخ کیا کہ وہ نبی پاک کے بارے میں لفظ چھوکرا استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. لہذا یہ کرائے کے بندے ہیں. آپ جیو والے وہ خان زادہ کے کیا ہے، اس کو ₹1,00,000 دیں وہ آپ کے حق میں ویڈیو بنا دے گا. یہ کرائے کے بندے ہیں. یہ مولوی بھی اور یہ اینکر بھی کیا ہیں، انہیں آپ پیسے دیں اور آپ ان سے کچھ بھی کلوا لیں. ٹھیک ہے، میں نے نوٹ دکھا تو میرا موڈ بنے. یہ وہ قوم ہے، اس لیے یہ پریشان نہ ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ لفظ نہیں استعمال ہو سکتا.
3 مرتبہ چھوٹے مرزا صاحب نے اپنے پروگرام میں اس کو ریپیٹ کیا. ایک بار پروگرام میں 3 مرتبہ, دوسری مرتبہ پھر پروگرام میں 3 مرتبہ, تیسری مرتبہ لائیو پروگرام میں پھر 3 مرتبہ, بار بار ریپیٹ کرتے رہے. اور جیسے بندہ کوئی چڑھا رہا ہوتا ہے ایسے وہ کر رہے تھے. اب جب پکڑے گئے ہیں تو اب معافی مانگنے پہ آئے ہیں. اب پتہ چلا ہے کہ بھئی منہ زبان جو ہے اللہ نے دی ہے, تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی بندے کو آنا چاہیے. لہذا انہوں نے یہ کیا, اللہ کا فتویٰ یہ. اب وہ کہتے ہیں جی وہ سورہ میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت سے شادی کرو جو نبی پاک کی گستاخی کر رہی ہے. یہ کس قرآن کی آیت کا, قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ ایک مسلمان بھی ہو, ایک اگر کوئی ظاہری طور پر مسلمان ہو عورت, وہ اگر گستاخ ہو تو اس سے کون شادی کرے گا؟ چہ جائے کہ عیسائی. اللہ فرما رہا ہے وہ محسنات عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا ہے, اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں. کون؟ یعنی جن کا کردار برا نہ ہو. حالانکہ مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کے لیے کردار ٹھیک ہونا شرط ہے. گناہگار عورت سے شادی نہیں ہو سکتی, مسلمان ہو تو ہو سکتی ہے نا. لیکن عیسائی کی باری آئی تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پاک دامن کردار کی صاف عورتیں ان سے شادی کرنی ہے. تو عمل میں تو چھوٹ بھی ہو سکتی ہے نا, کہ بندے کا عمل اونچی نیچے ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے میں, عیسائی عورت سے نکاح کرنے میں عمل کی چھوٹ نہیں دی, تو جو گالیاں دے رہی ہے اس کے ساتھ نکاح ہوگا. ابو داؤد میں روایت ہے کہ مولا علی نے اہل کتاب عورت جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اس کا سر قلم کیا ہے, نکاح نہیں کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ قرآنی تعریف ہے جو انہوں نے کی. پھر انہوں نے کہا ان کے لیے اللہ کا فتویٰ ہو گیا نا. اب نبی پاک کا فتویٰ سنیں ابو داؤد کی روایت ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. حضور فرماتے ہیں 3 فیصلہ کرنے والے بندے ایسے ہیں جن میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی ہیں. پہلا جنتی وہ ہے جسے اللہ نے علم عطا کیا, علم کے مطابق فیصلہ بھی ٹھیک کیا, وہ کدھر جائے گا؟ جہنمیوں میں سے پہلا جہنمی وہ ہے جسے اللہ نے علم عطا کیا لیکن اس نے فیصلہ جان بوجھ کے غلط کیا, کدھر جائے گا؟ جہنم میں. دوسرا جہنمی وہ ہے کہ جسے علم نہیں ہے, جاہل ہے, اور جہالت کی بنا پر فیصلہ کرے گا, تو کدھر جائے گا؟ چھوٹے مرزا صاحب دینی طور پر بالکل پڑھے لکھے انسان, کوئی ان کا دنیا میں استاد موجود نہیں ہے جن سے انہیں باقاعدہ کوئی دینی فن پڑھا ہو. میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ صرف 3 ایسے نام انوس کریں جن سے آپ نے کوئی فن حدیث یا فن تفسیر پڑھا ہو باقاعدہ, یا 3 ایسے بندے انوس کریں جن کو آپ نے کوئی دینی فن پڑھایا ہو. استاد بھی منہ بولے ہیں, شاگرد بھی. تو جس طرح بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بنتا, ڈاکٹر کا کورس کیے بغیر آج تک کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ اگر بغیر پڑھے کوئی بندہ صحافت کرے, صحافی اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطائی صحافی. بغیر پڑھے کوئی ڈاکٹر بن جائے تو ڈاکٹر سے کیا کہتے ہیں؟ عطائی ڈاکٹر کہتے ہیں نا. تو جس طرح عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے, عطائی صحافی ہوتا ہے, اسی طرح عطائی مذہبی اسکالر بھی ہوتا ہے. اور چھوٹے مرزا صاحب ایک عطائی مذہبی اسکالر ہیں. انہیں مذہبی اسکالر کہنا یہ زیادتی ہے. جان بوجھ کے یہ لوگ پیسے حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کے فتوے کے مطابق بھی وہ کیا ہیں؟ جاہل ہیں, اور سیدھے کدھر جائیں گے؟ کیونکہ بغیر علم کے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے کر رہے ہیں. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ چلیں جی. جی مفتی صاحب, میرا ایمان کے بارے میں سوال ہے کہ ایمان ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے وہ تصدیق بالقلب ہے, اور اس کے علاوہ جو عوام میں مشہور ہے وہ شاید علماء کے اس خطاب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایمان کے بارے میں دلیل مانگے تو اسے کہو کہ ہم بلا دلیل مانتے ہیں. تو اس سے یہ سمجھتا ہے کہ ایمان بدیہات سے نہیں ہے بلکہ یہ اندھی تقلید ہے. تو کہ ایسا ایمان جائز ہے جو تقلید پہ ہو, یقین پر نہ ہو؟ کیونکہ جو ہمارے محققین ہیں ان کا سب کا اتفاق ہے کہ علم تصدیق سے ہے, جو نقیض کا احتمال بھی نہیں رکھتا, واقعے کے مطابق بھی ہے, اور اس میں زوال کا شک بھی نہیں ہوتا. تو تب جا کے ایمان حاصل ہوتا ہے. کیا ایسا ایمان جائز ہے جس میں تقلید کی جائے؟ اچھا جی, میں جو اب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے, زبان سے اقرار بھی کرنا اور دل سے اس کا اقرار بھی کرنا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا, نبی پاک کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم
اپنے ابو اجداد کی شہادت پر کیا کر رہے ہیں؟ شہادت دے رہے ہیں. مسلمانوں کے کثیر طبقے کی گواہی پر کیا کرتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں. اس کی دلیل تو قرآن پاک میں ہے نا کہ بھئی سبیل المومنین جو میں نے آج پڑھی ہے، ایمان والوں کا جو طریقہ حجت ہے وہ کیا ہے؟ تو اب یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں بن دیکھے ایمان لانا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کا مزہ ہی تب ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب آپ اس کی نشانیاں دیکھتے ہیں. تو یہ ساری بدیہات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو اس کی قدرت کی مظاہر ہیں سارے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ اس کی قدرت کی ساری نشانیاں ہیں نا. تو اس سے خالق کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ یہ تو اب ان کا کیا کہتے ہیں اتنی بات سے کہ آج بغیر کیا کہتے ہیں ایک کیمرہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا، تو سارا جہان بغیر چلانے والے کی کیسے؟ دلائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایمان تقلیدی نہیں ہے ہمارا، تصدیقی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جب ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھی، عقیدہ بھی صحیح نہیں دیا، تو ہم کہتے ہیں بھی خدا رسول بھی کس نے متعارف کروایا ہے؟ انہوں نے کروایا نا. لہذا ان کے کہنے پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے نا. اسی یقین کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ابھی میرے کزن کا فون ہے، وہ مرزا انجینئر کو سنتا ہے، تو اس نے سوال کیا ہے کہ تم اگر اتنا ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو مانتے ہو تو ان کی نماز بھی ادا کرو جیسے وہ نماز ادا کرتے ہیں. اور میری آپ سے ایک گزارش بھی ہے. جی کیجئے. آپ بولتے ہیں مرزا صاحب، تو مرزا صاحب نہیں ہے، وہ جاہل ہے، تو برائے مہربانی آپ ذرا تشریف رکھیں. اچھا جی، پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے کہ میں کہتا ہوں چھوٹے مرزا صاحب. ہمارے دوستوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ صاحب کیوں کہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم ہیں آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے سجادہ نشین. ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء. نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی سخت زبان استعمال نہیں کی، فوش گوئی نہیں فرمائی. ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کو کیا کرتے تھے؟ ثابت ارشاد فرماتے تھے. لہذا آپ نے اس طرح کی زبان کبھی بھی رفع استعمال نہیں نہ فرمائی. لہذا ان کے جو سجادہ نشین ہیں ان کو بھی کیا چاہیے کہ اپنے منصب کا احترام، چھوٹے مرزا صاحب کا احترام نہیں ہے. ہم نے کافی کوشش کی کہ ان کا احترام رہے اور وہ واپس آئیں، لیکن انہوں نے اس پر وہ قائم نہیں رہے. انہوں نے کیا تھا؟ مزید بدتمیزی کرتے رہے. لیکن ہم اپنے منصب کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں. ہمیں یہی زبان آتی ہے. ہمارے بزرگوں نے جب بڑے مرزا کے بارے میں لکھا ہے تو اس کو بھی کیا لکھا ہے؟ صاحب بھی لکھا ہے، مرزا صاحب بھی لکھا ہے. پیر میرے شاہ صاحب نے بڑے مرزا کو کیا لکھا ہے؟ مرزا صاحب. مودودی کے بارے میں مرزا. اعلی حضرت نے کیا لکھا ہے؟ تھانوی صاحب. تو مطلب یہ ہے کہ بھئی ہماری زبان یہ ہے، ہمارا لہجہ یہ ہے کہ ہم اپنے منصب کا احترام کرتے ہیں. باقی ان کی ہر بات کا رد جتنا ہم نے کیا کوئی کر سکا ہے، تو تکلیف بھی کس کی ہوئی ہے؟ گالیاں جنہوں نے دی ہیں جن خطیبوں نے، ان کو انہوں نے انجوائے کیا ہے، میمز بنائی ہیں. اور فقیر کہتا تھا چھوٹے مرزا صاحب، تو نے کہا جی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہتے ہو. تو کس کی ہوئی ہے تکلیف؟ کہ زمین اتنی گرم کرو کہ بلی دے پیر سڑنا شروع کر دے. اپنا لہجہ اچھا رکھنا چاہیے. علماء کو علماء ہی کی زبان آتی ہے. منجیاں ٹھوکنا کارپینٹر کا کام ہے. کس کا؟ جیسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی. تو ان کا کام ہے، علماء کا کام ہے دلائل بیان کرنا، اچھے طریقے سے سمجھانا. ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ غوث پاک سرکار جو ہیں وہ رفع دین کرتے تھے. تو ان سے پوچھئے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ غوث پاک رفع دین کرتے تھے؟ میں نے ابھی کہا کہ غنیت الطالبین میں اختلافی کتاب ہے، اس میں علماء کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. لہذا جب ایک چیز اختلافی ہو جاتی ہے تو وہ دلیل کے طور پر پیش. سوال یہ ہے کہ آپ غوث پاک کا نام کیوں لیتے ہیں جبکہ آپ کے چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو عبدالقادر جیلانی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ہمارا مسئلہ ہے نا، تو ہمیں آج تک غوث پاک سے کوئی پرابلم. ہمارے وہ تصوف میں امام ہیں، فقہ میں ہمارے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور وہ بھی جو اگر رفع دین کوئی کرتا بھی ہے
पुराने बुजुर्गों में, तो वो एक इमाम को मान कर करता है, तकलीदन करता है कि उनकी रिसर्च पर अमल करता है। 4 रिसर्चें हैं दुनिया में, एक इमाम अबू हनीफा रिसर्चर हैं, दूसरे इमाम मालिक हैं, तीसरे शाफी हैं, चौथे इमाम अहमद बिन हंबल हैं। मुसलमानों ने फैसला कर दिया कि जिन मसाइल में इख्तलाफ है उनमें एक इमाम को क्या करना है, फॉलो करना है। उससे कहिए कि आप कहें कि आज के बाद मैं दीन के मामले में गौसे पाक सरकार को फॉलो करूंगा, सारी बातें उनकी मान दूंगा, इमाम शाफी की सारी बातें, तो ठीक है, बिस्मिल्लाह मैदान में हो हमारे भाई हो। लेकिन वो इस पर तैयार, जब हमने हदीस बताई, ये जो कर रहे हैं उनसे पूछो कि आप गौस पाक की वजह से शुरू किया आपने या हदीस की वजह से? मिर्जा इंजीनियर ने क्या गौस पाक का बताया या हदीस का बताया? जब ब्लैकमेल किया बच्चे को तो कैसे किया कि ये जो नहीं ना करते ये अबू हनीफा की वजह से नहीं करते, हनफी हैं इसलिए इमाम अबू हनीफा कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करते। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कर रहा हूं, तो ये हदीस के अंदर लिखा हुआ है। नबी पाक बड़े हैं या अबू हनीफा बड़े हैं, कलमा नबी पाक का पढ़ा है या अबू हनीफा का पढ़ा है, तो बंदा क्या हो जाता है, नबी पाक की हदीस के नाम पर ब्लैकमेल। अब ये जिसने शुरू किया है हमारे माशरे में, उसने किसकी वजह से शुरू किया है? रिवायत की वजह से। हम उसे बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, आप बाबों को दरमियान से निकालो, डायरेक्ट आओ सामने, ठीक है। हम बताते हैं कि हुजूर इमाम हनीफा की दलील क्या है, नबी पाक का फरमान है कि हुजूर ने खुद क्या कर दिया है। अब हम तुमसे पूछते हैं कि हमने नबी पाक की हदीस बता दी, सुनन नसाई 1185, चाहिए तो ये था कि नबी पाक की हदीस पर अमल करते, बहाने बना रहे हो, बाबा लेके आ रहे हो। अब हम तुमसे पूछते हैं कि नबी पाक का कलमा पढ़ा है या बाबे का पढ़ा है? क्या हम भी पूछने का हक रखते हैं कि नहीं रखते? लिहाजा ये सारे बहानेबाजियां हैं, रिवायत पर बात करें। बुजुर्गों का जो है, आज गिलानी सैयद मौजूद है ना, गौस पाक कौन थे? गिलान के रहने वाले थे, उनकी औलाद आज भी है। तो गिलानी सैयदों में कितने हैं जो रफ़ैदैन कर रहे हैं, कब से नहीं कर रहे? ठीक हो गया, चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़ा टाइम हो गया जी। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बंदा इनके बारे में गलत नज़रिया रखता है, उसके साथ जो अहले सुन्नत वल जमात का बंदा है, उसको तल्लक रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए जी? इसके लिए क्या हुक्म है? क्या उसके पास कोई है ये दलील के इनके बारे में बात करें? उम्मती जो है ये सहाबा के बारे में बात करें। जी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों सहाबी नबी पाक के सहाबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको सहाबी बनाया है, उनके साथ सुलह फरमाई है, उनके इस्लाम को कबूल किया है। लिहाजा जिस तरह हर सहाबी की इज़्ज़त ज़रूरी है, इस तरह इन सहाबा कराम की भी इज़्ज़त है। और जो बंदा इनको बुरा भला कहता है, इनके ज़बान पर इनके बारे में ज़बान दराजी करता है, तो आम आदमी उसे अपना भाई समझे या उसे कहे कि कोई गल नहीं जी खैर मेरा है, तो ये तो ज़्यादती वाली बात है। उसे अपने ईमान की खैर बनानी चाहिए। लेकिन अगर वो उसके साथ इस तरह ताल्लुक़ रखता है कि उसको किसी आलिम दीन के पास लेके आता है, भाई मैं इस नीयत से इसके साथ क्या करता हूँ, पर चलो इसको इसकी इस्लाह हो जाएगी, वापस हो जाएगा, तो फिर तो कोई हरज नहीं है। लेकिन एक बंदा बिल्कुल सरेआम करता रहे, इस्लाह भी उसकी की नहीं, उसने कोशिश की और फिर उसे वो भाई समझता है, तो माँ बाप के गुस्ताख से तो कतई ताल्लुक़ कर लिया जाता है, सहाबा के गुस्ताख से भी बदरजा औला करना चाहिए। जी अच्छा जी, ये दो हैं जी भाई, बड़ी लंबा सवाल है। अच्छा जी, वाक़ई करबला के बाद यजीद की बैत तोड़ रहे थे, तो इस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, ये जो रिवायत है ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने यूं कहा कि भाई मैंने, ये भी बात यह है कि ये तारीखी बात है, रिकॉर्ड है। क्या है ये? क्या है? तारीखी बात है। तारीख होती है, चाहे बुखारी में हो या मुस्लिम में हो। ये इतने जाहिल हैं छोटे मिर्जा साहब के ये कहते हैं बुखारी मुस्लिम में हदीस है, और सुना क्या रहे होते हैं? तारीख। यानी ये धोखा है ना कि बुखारी मुस्लिम में क्या है। अब मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली का झगड़ा भी जिक्र किया गया। उसमें हज़रत अब्बास ने हज़रत मौला अली के बारे में 3 सख्त अल्फाज कहे जो मैं दोहरा नहीं सकता। ये कभी पेश करते हैं? साहबा के मामले में ऐसी चीज पेश करते हैं ना, अहले बैत के बारे में तो नहीं करते। और झगड़ा भी बाग का, यानी मोतरिज लड़ाने वाला जब भी लड़ाएगा तो किस पर लड़ाएगा? इस बाग पे। तो अब हमारे इमाम जस्सास फरमाते हैं, अबू बकर जस्सास, कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्बास हुजूर की हज़रत मौला अली को ये नहीं कह सकते।
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مولا علی کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ایسے ایسے تھے. ہم راوی کو کہیں گے کہ تم ایسے 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 ہو. قرآن کے مقابلے میں آنے والی ہر تاریخی روایت کہ صحابہ کو قرآن جنتی کہتا ہے، کلم وعد اللہ الحسنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا راضی، رسول راضی، انسان نہ راضی ہو. ایک بندے نے مجھے کہا کہ مولا علی نے کس کتاب میں لکھا ہے کہ کتنے عرصے بعد بیعت کی تھی حضرت صدیق اکبر کی. میں نے کہا میرے پاس روایتیں ہیں کہ مولا علی نے پہلے دن ہی کر لی تھی، لیکن اگر تو کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے والی بتاؤں تو کچھ عرصے کے بعد بھی مولا علی نے کر لی. مولا علی نے کر لی، تو علی بھی نہیں کی تھی بھائی. یہ جو قرآن کریم میں سالوں کا مسئلہ ہے، یہ اس میں حولین کاملین کا مسئلہ. کہتے ہیں امام صاحب 2 سال کہتے ہیں، 2.5 سال کہتے ہیں، تو حولین کاملین کا مطلب 2 سال ہی 2.5 سال ہی بنتے ہیں. یہ تو شافعی بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی. ہاں جی، ہے کوئی؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ 12 بج چکے ہیں اور ہر تقریب کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں. سارا دین آپ آج نہیں سیکھنا. تو علامہ صاحب انہوں نے سفر کیا، رات بھی بہاول نگر میں تھے. انشاءاللہ پھر بھی نشستیں ہوتی رہیں گی. تو اب آپ کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش